بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکلی الرابع الخاصۃ وهو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول على افراد واقعہ تحت حقیقت واحدۃ فقط كالضاحك للانسان والکاتب له۔ فصل الخامس من الکلیات الارض العام وهو الکلی الخارج المقول على افراد حقیقت واحدۃ وعلى غیرها كالماشی المحمول على افراد الانسان والفرس۔ فائدہ وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ الْأَوَّلُ الْجِنْسُ وَالثَّانِي النَّوْعُ وَالثَّالِثُ الْفَصْلُ وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَالْخَامِسُ الْأَرْضُ الْعَامُّ فَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى يُقَالُ لَهَا الذَّاتِيَّاتُ وَيُقَالُ لِلْآخَرِينَ الْأَرْضِيَّاتُ وقد يختص اسم الذات بالجنس والفصل فقط ولا يطلق على النوع بهذا الإطلاق لفظ الذاتی۔ کلیات خمسہ کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے جنس، نوع اور فصل کی دونوں قسمیں مقوم اور مقسم میں ترتیب ہم نے پڑھ لیا کہ جو چیز نیچے کے لیے مقسم ہو اوپر کے لیے مقسم ہے یا نہیں، جو چیز نیچے کے لیے مقوم ہو اوپر کے لیے مقوم ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد کلی کی چوتھی قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ہم نے دلیل حصر سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو اس کا عین ہوگی یا جز ہوگی۔ اگر جز ہے تو وہ جنس ہے۔ جیسے زید ہے، زید کے بارے میں سوال کیا جائے ما ہوا، زید کیا ہے، تو جواب میں آپ بولتے ہیں ہوا حیوان ناطق۔ تو دیکھیے انسان کی، زید کی حقیقت حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے، تو حیوان اس کے لیے کیا ہے، جز ہے کہ کل ہے حیوان ہونا؟ بولیے۔ کل ہے، کل ہے، کل نہیں ہے بھائی۔ کل کا مطلب ہوگا صرف وہ حیوان ہے، ناطق نہیں ہے۔ جی جز حیوان کے ساتھ ساتھ ناطق بھی تو ہے نا، کیونکہ حیوان میں تفصیل ہے کہ حیوان سائل بھی ہوتا ہے، ہنہنانے والا حیوان، جی حیوان مفترس بھی ہوتا ہے، پھاڑنے چیرنے والا حیوان۔ تو حیوان ہونا جو ہے اس کی حقیقت تو ہے، لیکن جز ہو کر حقیقت ہے۔ کیسے حقیقت ہے؟ بولیے۔ جز ہو جز ہو کر، جز ہو گئے۔ جی۔ اور انسان جو نوع ہے، انسان نوع ہے، تو یہ نوع جو ہے اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے۔ نوع اپنے افراد کی حقیقت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ عین ہوتی ہے، عین ہوتی ہے۔ اور فصل جو ہے اپنے افراد کی حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ ایسی حقیقت جو اس کے غیر سے جو ہے الگ کر دیتی ہے۔ یہ تین کلی جو ہے، یعنی جنس، نوع اور فصل، یہ تین کلی جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے افراد کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتی ہے، چاہے جز ہو کر یا کل ہو کر۔ اور باقی جو دو کلی ہے یعنی خاصہ اور عرض عام، اس کی تعریف آج بیان کریں گے اور یہ سمجھائیں گے کہ خاصہ اور عرض عام جو ہے یہ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس سے خارج یہ دو کلی ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف سمجھیں گے کہ خاصہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو کر، ایک ہی حقیقت کے تحت موجود افراد پر بولی جائے۔ یعنی خاصہ جو ہوگا وہ ایک ہی حقیقت سے متصف افراد کے لیے خاصہ ہوگا۔ نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ ایک ہی حقیقت کے افراد کے لیے وہ خاص ہوں، دوسری حقیقت کے افراد میں پائے نہ جاتے ہوں۔ اگر دو چیزوں میں، دو حقیقت والے افراد میں وہ چیز پالی جائے تو خاصہ نہیں رہے گا۔ خاصہ کا معنی خصوصیت سے بنا ہے نا، اسپیشلٹی۔ تو اگر ایک ہی چیز ایک وصف جو ہے دو چیزوں کو عام ہو جائے، دو فرد کو، دو شخص کو،
دو چیز کو عام ہو جائے تو اس میں اسپیشلٹی گی. تو نام سے ہی جو ہے ظاہر ہے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ خاصہ جو ہوگا وہ ایک ہی حقیقت کے افراد سے خاص ہوگا. اس کی مثال دیکھیے، مثال ہے ضاحک ہونا انسان کے لیے. تو ضاحک یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت کہتے ہیں کہ اگر حقیقت منتفی ہو جائے تو شے منتفی ہو جائے، حقیقت ختم تو شے ختم. جس چیز کی کوئی چیز حقیقت ہو تو اگر اس چیز سے اس حقیقت کو سلب کر لیا جائے تو شے بھی ختم ہو جائے. جیسے پانی کی حقیقت ہے سیال ہونا، لکوڈ ہونا، اگر اس کو اس سے ختم کر دیا جائے تو پانی کی حقیقت ختم ہو جائے گی. انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہونا ہے، اگر اس کو حیوان ناطق ہونے کو کسی فرد سے ختم کر دیا جائے تو وہ شے حیوان ناطق نہ رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن کیا انسان سے اگر ضحک کو ختم کر دیا جائے تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا؟ ایسا ہے؟ آواز آ رہی میری؟ تو ضحک جو ہے انسان کی حقیقت میں داخل ہے کہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے؟ بولیے. انسان کی حقیقت سے انسان کی حقیقت سے خارج ہے. جی، کیونکہ اگر انسان ہنسنے والا نہ بھی رہے تو بھی انسان ہے نا. لیکن جی ضحک جو ہے اگرچہ حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن یہ ایسا وصف ہے کہ جو انسان ہی کے ساتھ خاص ہے اور انسان کی حقیقت ایک ہے. ایسا نہیں کہ یہ ضحک جو ہے وہ دیوار میں بھی پائی جاتی ہے، یہ ضحک جو ہے درخت میں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ ضحک جو ہے وہ گھوڑے اور گدھے میں بھی پائی جاتی ہے. تو ہنسنا ایک ایسا وصف ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، یعنی انسان کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے. ایسے ہی کاتب ہونا، تو کاتب جو ہے کوئی گدھا نہیں ہوتا. آپ بولو گے کہ ہم نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ گدھا لکھتا ہے، ہاتھی لکھتا ہے، بندر لکھتا ہے، وہ کاتب نہیں ہوتا، وہ صرف حرکت کرتا ہے، نقل. کاتب کہتے ہیں مافی الضمیر کو لکھنے والا، اور وہ مافی الضمیر کو نہیں لکھتا، وہ جتنا سکھایا جاتا اتنا ہی، وہ تربیت ہوتی ہے اس کی بس. اچھا، اس کے بعد پانچویں کلی ہے عرض عام. خاصہ کے نیچے جو پانچویں کلی ہے وہ ہے عرض عام. عام جو ہے دو طریقے سے اس کا تلفظ ہوتا ہے. عام میم جو ہے یہ مخفف، عامن، یہ فعلن کے وزن پر ہے، اور ایک ہے عامن میم مشدد، جیسے ضالن. ایسی حال ہے، ایک ہے حال لام تشدید کے ساتھ، اور ایک ہے حالن لام، حالن لام جو ہے تخفیف کے ساتھ. حال جو لام تخفیف کے ساتھ ہے، لام پر تشدید نہیں، اس کا معنی تھا پھرنا، حالت. اور حال لام مشدد کے ساتھ معنی تھا حلول کرنا، داخل ہونا. ایسے ہی جو ہے عموم سے بنا ہے عامن، عموم سے، حرف اصلی عین میم میم مضاعف ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور عومن سے، عوامن سے بنا ہے عامن، حرف اصلی عین واو میم. تو یہ عامن جو ہے نا میم مشدد ہے، یہاں پہ میم کیا ہے؟ مشدد. عرض عام، عرض عام اور خاصہ میں بس اتنا سا فرق ہے کہ عرض عام اور خاصہ دونوں ان شے کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ عرض عام صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کلی کے افراد پر بولی جائے، بلکہ چند حقیقتوں کے افراد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جیسے چلنے والا، چلنے والا ہونا، چلنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہونا، ایک ہی یہ حقیقت انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ گھوڑا گدھا بھی چلتا ہے، چلتے ہیں. تو ماشی ہونا ایک ایسا وصف ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان بھی ماشی ہوتا ہے، حیوان بھی ماشی ہوتا ہے. تو عرض عام اور خاصہ میں یکسانیت یہ ہے کہ دونوں افراد کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، اس افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتے ہیں. اور دونوں میں الگ بات یہ ہے، علیحدہ بات یہ ہے کہ ایک جو خاصہ ہے وہ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے،
اور عرض عام ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص؟ بولیے نہیں ہے. نہیں ہے. ترجمہ یہاں تک پہلے دیکھیے، پھر نیچے سمجھاتا ہوں. فصل الکلی الرابع الخاصۃ، چوتھی کلی خاصہ ہے. وهو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول علی افراد واقعات تحت حقیقت واحدہ. خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہو، صرف ایک حقیقت کے تحت واقع ہو. کالضاحک للانسان والکاتب لہ، جیسے انسان کے لیے ضاحک ہونا اور انسان کے لیے کاتب ہونا. فصل الخامس من الکلیات العرض العام، کلیات کی پانچویں قسم عرض عام ہے. وهو الکلی الخارج المقول على افراد حقیقت واحدۃ وعلى غیرها، اور یہ وہ کلی ہے جو خارج ہے، یعنی افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے، بولی جاتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر اور اس کے علاوہ کی حقیقت کے افراد پر، یعنی چند حقیقت کے افراد پر. کل معاشی، جیسے لفظ معاشی جس کا معنی معاشی ہوتا ہے، جیسے معاشی ہونا. المحمول علی افراد الانسان والفرس، یہ انسان اور فرس کے افراد پر بولا جائے گا. یہاں تک جو ہے کلیات خمسہ کی تعریف مکمل ہو گئی. اب وہی بات جو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کلیات کی جو تین قسمیں ہیں، جنس، نوع اور فصل، یہ تین جو ہے اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے، چاہے کل ہو کر یا جز ہو کر، اور باقی عرض عام اور خاصہ اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہے؟ خارج ہے. تو جو چیز افراد کی حقیقت میں داخل ہے، تین کلی، ان تین کلیوں کو ذاتیات کہا جاتا ہے. کلیات ذاتیات، ذاتی کلی. ایک نام بتا رہے ہیں کہ جب منطقی لوگ ذاتی کلی بولیں گے تو اس سے مراد یا تو جنس ہے یا فصل ہے یا خاص، جنس، فصل اور نوع، جنس، نوع، فصل، یہ مراد ہے. اور خارجی کلی بولے، کیا بولے؟ یا عارضی کلی بولے، عرضیات بولے، تو اس سے مراد جو ہے خاصہ اور عرض عام ہے. پھر ایک اور بات بتایا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ منطقی لوگ جنس اور فصل کو ذاتی بولتے ہیں، بس نوع کو ذاتی نہیں بولتے. نوع تو عین حقیقت ہے نا، تو نوع کو ذاتی نہیں بولتے ہیں. ذاتی کہتے ہیں جو ذات سے منسوب ہو، اور وہ تو خود ہی ذات ہے نوع، اس لیے اس کو ذاتی نہیں بولتے ہیں. صرف دو کو ذاتی بولتے ہیں، ایک جنس کو اور ایک فصل کو. اور عرضی بولتے ہیں خاصہ اور عرض عام کو. کہتے ہیں وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا، جو باتیں ہم نے ذکر کی اس سے آپ نے جب جان لیا. ان الکلیات خمسن، کے کلیات کی پانچ قسمیں ہیں. الاول الجنس، پہلی قسم جنس ہے. والثانی النوع، دوسری قسم نوع ہے. والثالث الفصل، تیسری قسم فصل ہے. والرابع الخاصہ، اور چوتھی قسم خاصہ ہے. والخامس العرض العام، اور پانچویں قسم عرض عام ہے. فعلم ان الثلاثة الاول، تو جان لیجئے کہ شروع کی جو تین قسمیں ہیں، یقال لها الذاتیات، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ذاتیات کہا جاتا ہے، ذاتی. ویقال للآخرین، آخرین نہیں پڑھیں گے، آخرین. اور آخر کی دو قسموں کو کہا جاتا ہے العرضیات. پھر کہتے ہیں وقد یختص اسم الذاتی بالجنس والفصل، اور کبھی کبھی ذاتی کا جو نام ہے یہ جنس و فصل کے ساتھ خاص رہتا ہے، فقط، صرف. ولا یطلق علی النوعی، اور ذاتی نوع پر بولا نہیں جاتا کیونکہ نوع عین ذات ہوتا ہے. بہذا الاطلاق لفظ الذاتی، اس اطلاق سے لفظ ذاتی کو نوع پر بولا نہیں جاتا. اب اس کے بعد نیچے والی فصل میں عرضی کی جو دو صورت خاصہ اور عرض عام، اس کی تقسیم کاری کریں گے لازم اور مفارق کے اعتبار سے. یعنی چاہے خاصہ ہو چاہے عرض عام ہو، اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک لازم اور ایک مفارق. لازم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وصف جس افراد کے لیے وصف ہوں اس کے لیے لازم ہو، اس سے اس کا جدا ہونا ممتنع، جدا نہ ہو سکے. جیسے مثال کے طور پر ضاحک ایک ہے انسان کا ہنسنے کی صلاحیت والا ہونا، اور ایک ہے انسان کا بالفعل ہنسنا، دونوں میں فرق ہے. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہنس نہیں رہے ہیں، لیکن ہنسنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ میں جگا ہوا ہوں لیکن سونے کی صلاحیت ہے. تو ایک ہے نائم بالفعل ہونا، کہ ابھی میں نائم بالفعل نہیں ہوں، فی الحال میں سو نہیں رہا ہوں.
اور ایک ہے نائم بالقوا ہونا، یعنی سونے کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو نائم ہونا ایک ایسا وصف ہے جو نائم بالقوا ہونا، یعنی سونے کی صلاحیت ہونا حیوان کے لیے ایسا وصف ہے جو اس کے لیے لازم ہے، اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اور نائم بالفعل ہونا ایسا وصف ہے کہ جو اس سے جدا 6 گھنٹہ بندہ سوتا ہے، باقی جو ہے 18 گھنٹے جاگتا ہے۔ تو ایسا وصف جو اس کے افراد سے جدا نہ ہو سکے، جدا ہونا ممتنع ہو، اس کو لازم کہیں گے، اور جدا ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مفارق۔ لازم اور مفارق۔ تو خاصہ اور عرض عام کی پہلے یہ 2 تقسیم ہوتی ہے، ایک خاصہ جو لازم ہے اور ایک خاصہ جو مفارق ہے۔ ایسے عرض عام وہ کہ جو لازم ہو، اور ایک عرض عام وہ جو مفارق ہو۔ پہلے یہ تقسیم دیکھیے، کہتے ہیں الارضی عن الخاصۃ والارض العامہ ینقسم الی لازم و مفارق۔ عرضی یعنی خاصہ اور عرض عام یہ منقسم ہوتے ہیں لازم اور مفارق کی طرف۔ فاللازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء، لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا کیا ہو؟ ممتنع ہو، یعنی جس کے لیے وہ چیز لازم ہے، جیسے کاتب ہونا انسان کے لیے لازم ہے، کاتب بالقوا ہونا، کاتب بالفعل نہیں بلکہ کاتب بالقوا ہونا یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ اما بالنظر الی الماہیۃ، اب یہ لازم ہونا یا تو حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے ہو، کالزوجیۃ للاربعۃ، جیسے جفت ہونا، ایک ہوتا ہے عدد آڈ ہوتا ہے ODD آڈ، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایون ہوتا ہے، اسی کو جفت اور طاق کہا جاتا ہے نا۔ تو جفت ہونا عدد کے لیے، ایسے ہی آڈ ہونا عدد کے لیے، طاق ہونا عدد کے لیے یہ لازم ہے کہ کوئی 4 ہے تو اس کے لیے جفت ہونا لازم ہے، اور 5 ہے تو اس کے لیے فردیت کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو کالزوجیۃ للاربعۃ یہ اس کی حقیقت میں ہی حقیقت سے لازم ہے، یعنی 2 کی ذاتی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ زوجیت ہونا لازم ہے، ایسے 3 کے لیے فردیت ہونا لازم، اس سے جدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر کوئی عدد 4 ہو اور وہ جو ہے زوجیت وہاں سے کیا ہو؟ جدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہوگی، جیسے کالزوجیۃ للاربعۃ، جیسے زوجیت 4 کے لیے، والفردیۃ للثلاثہ، اور فردیت 3 کے لیے۔ فإن انفکاک الزوجیۃ یعنی الاربعۃ والفردیۃ یعنی الثلاثہ مستحیل، اس لیے کہ زوجیت کا 4 سے اور فردیت کا 3 سے جدا ہونا محال ہے۔ وَإِمَّا بِالنَّظْرِ إِلَى الْوُجُودِ، یا وہ چیز جو لازم ہو کسی چیز کو، وہ وجود کی طرف نسبت کرتے ہوئے لازم ہو، یعنی اس کا وجود ایسا ہو کہ بغیر اس وصف کے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ کالسواد للحبشی، جیسے جو بھی حبشی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کالا ہوگا۔ تو سواد جو ہے، اب ایسا نہیں کہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے یہ چیز اس کو لازم ہے، لیکن جتنے حبشی کا وجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کالے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے سواد حبشی کے لیے لازم ہے۔ فإن انفکاک السواد عن وجود الحبشی مستحیل لا عن ماہیتہ، اس لیے کہ کالے پن کا حبشی کے وجود سے جدا ہونا محال ہے، وجود سے، اس کی حقیقت سے جدا ہونا محال، اس کی حقیقت سے جدا ہو سکتی ہے، یعنی حقیقت اس کے انسان ہونا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان ہونا، انسان سے کالا پن جدا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن جو حبشی کا وجود ہے، حبشی کا وجود ہے، اس سے کالا پن جدا نہیں ہوتا۔ لأن ماہیتہ الانسان، اس لیے کہ اس کی ماہیت انسان ہے، انسان جدا ہونا ممکن ہے۔ وظاہر ان السواد لیس بلازم للانسان، اور یہ بات ظاہر ہے کہ سواد یعنی کالا پن انسان کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن حبشی کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو یہ ایک قسم وہ ہے کہ جو شے سے جس کا جدا ہونا کیا ہو؟ محال ہو۔ دوسری قسم ہے کہ شے سے جدا ہونا اس کا کیا ہو؟ ممکن ہو۔ دوسری قسم کو کہتے ہیں والارض المفارق، اور دوسری قسم کا نام ہے عرض مفارق، عرض لازم اور عرض مفارق۔ ما لم یمتنع انفکاکہ عن الملزوم، وہ کہ جس کا ملزوم سے جدا ہونا ناممکن نہ ہو، یعنی مطلب کیا ممکن ہو؟ کالکتابۃ بالفعل للانسان والمشی بالفعل لہ، جیسے انسان کے لیے کاتب بالفعل ہونا، کاتب بالفعل ہونا انسان کے لیے ایسا وصف ہے جو اس سے جدا ہو سکتا ہے، ایسی ماشی بالفعل ہونا انسان کے لیے ایسا وصف ہے جو اس سے جدا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آگے لازم کی پھر 2 قسمیں کریں گے، وہ اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔